بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو کن پیغمبر کو اسرائیل کا نام دیا گیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب ہے، سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے، مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب ہے، مشرکین کی نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ پانی سے نکالا ہوا۔ جواب ہے، وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب ہے، شہد کی مکھی کا۔ سوال ہے، قیامت کے دن کن لوگوں کا نور سورج کی روشنی جیسا ہوگا؟ جواب ہے، فقراء و مہاجرین کا۔ سوال ہے، قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ گناہ ہے۔ سوال ہے، اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے، اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، بتائیں قوم سمود کا ذکر کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ جواب ہے، 9 صورتوں میں۔ سوال ہے، پہلے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، چمڑے سے تیمم کس حالت میں جائز ہے؟ جواب ہے، اس صورت میں جائز ہے جب ان اشیاء پر اس قدر غبار جمع ہو جائے کہ ہاتھ مارنے سے اڑے اور مذکورہ شے پر ہاتھ کھینچتے نشان واضح پڑیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیل کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ یروشلم۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔ جواب ہے، عمران۔
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام دن کے مشاغل کیا تھے؟ یزید بن اہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزا۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ علمی اور عملی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ممتاز حیثیت کس زوجہ کو حاصل ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ 10 جگہوں پر۔ قرآن حکیم کا ایک نام البرہان بھی ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ حجت کرنے والی کتاب۔ سوال ہے کس اسلامی ملک کی قومی زبان انگریزی ہے؟ جواب ہے نائجیریا اسلامی ملک ہے اور اس کی قومی زبان انگریزی ہے۔ سوال ہے اذان میں کتنی باتیں مستحب ہیں؟ جواب ہے 7 باتیں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک پر کتنی اینٹیں رکھی گئی اور کیسی رکھی گئی، کچی تھی یا پکی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد پر رکھی جانے والی اینٹیں 9 تھیں جو کھڑی کر کے رکھی گئیں، اور یہ اینٹیں کچی تھی۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلے اذان دینے کی سعادت کس نے حاصل کی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اگر کسی کپڑے پر خون لگا ہو اور اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس کا نشان ختم نہ ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تیرا اس پر اچھی طرح پانی بہانا کافی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب ہے بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کی ہے۔ انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ سوال ہے بغداد کے کتنے دروازے تھے؟ جواب ہے 4۔ سوال ہے جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب ہے 40 سال ہوگی۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے درزی کا۔
سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فضیلت بتائیں جو اولاد آدم میں صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو نصیب ہوئی۔ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب ہے 9 یا 10 سال قید ہوئی۔ دوزخ جس پتھر کے نیچے ہے اس کا رنگ کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرا ایک سبز پتھر کا نام ہے اور سرا کے نیچے اللہ پاک نے دوزخ کو بنایا ہے، اس میں ایک سردار جس کو مالک کہتے ہیں اور دوزخ اس کے تابع ہے۔ سوال ہے سنت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے طریقہ اور عمل۔ سوال ہے قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اسم محمد 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے کہ صحابی کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے۔ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟ ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں، آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ عمر بن لہی نے۔ سوال ہے نماز جنازہ کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے فرض کفایہ ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو 4 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلے تھے؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر کس کو رات کی تاریکی میں کیسر و کسرا کے محلات نظر آئے تھے؟ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے؟ جواب ہے زنا کرنے سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہم کیا کریں؟
اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطبہ دینے کے واسطے ممبر کس نے بنوایا اور کس درخت کی لکڑی کا تھا؟ جواب ہے، اس میں کئی اقوال ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوایا، قبیصہ مخزومی نے جو ایک عورت کا غلام تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے جس کا نام صبا یا کلاب تھا، سعید بن عاص کے غلام نے جس کا نام باقول تھا، ایک انصاریہ عورت کے غلام نے جس کا نام مینا تھا۔ حضرت سہیل کا بیان ہے کہ میں مدینہ میں ایک بڑھئی کو جنگل لے گیا، اس نے جھاؤ کے درخت کی لکڑی کاٹ کر اس سے ممبر تیار کیا۔ اس بڑھئی کا نام بعض نے میمون بتایا ہے۔ سوال ہے، بتائیں کس بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ میری بیٹی اور آدھی سلطنت کا مالک ہوگا؟ جواب ہے، جالوت کو قتل کرنے کے لیے یہ اعلان طالوت نے کیا تھا۔ سوال ہے، بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب ہے 70 سال تک۔ سوال ہے، کون سی دھات آسمان سے نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے لوہا۔ سوال ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت کیا تھی؟ جواب ہے 20 برس اور کچھ دن۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت تک بنی اسرائیل کو غلامی کی چکی میں پستے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا تھا؟ 430 برس۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کس زوجہ کے پاس تھا جو بیماروں کو دھو کر پلاتی تھی؟ جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا جو وہ بیماروں کو دھو کے پلاتی تھی۔ دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ 19 فرشتے۔ طاعون کی بیماری سے مرنے والے کا کیا اجر ہے؟ شہید ہونے کا اجر ہے۔ قرآن پاک کی سورہ انفال کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ انفال کا مطلب اموال غنیمت ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن کن لوگوں کا نور سورج کی روشنی جیسا ہوگا؟ جواب ہے فقراء و مہاجرین کا۔ سوال ہے، کس نبی نے 3 لوگوں کو زندہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل کے مطابق 3 مردوں کو زندہ کیا تھا۔
کون سی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا؟ خاموشی ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا۔ سوال ہے، کیا یہودی مذہب قدیم ترین مذہب ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ سوال ہے، ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتا ہے؟ جواب ہے ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی رباح ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ کاش میں آج سے 20 برس قبل مر گئی ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ الفاظ کس جنگ کے بارے میں کہے؟ جنگ جمل کے بارے میں۔ جو لوگ مر جاتے ہیں کیا ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے کسی نے دعا کی ہے؟ جی ہاں، مرحومین کو علم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کسی نے دعا کی ہے، کیونکہ اللہ پاک ان کو اطلاع فرماتے ہیں کہ فلاں بندے نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ جواب ہے اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سوال ہے، اس پہلوان کا نام کیا تھا جس نے نبوت کے ثبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا؟ جواب ہے اس پہلوان کا نام رکانہ پہلوان تھا۔ اسلام میں گدھے کا گوشت کھانا کب حرام ہوا؟ ، 628 عیسوی میں۔ اللہ پاک نے کل کتنے سمندر بنائے ہیں؟ اللہ پاک نے کل 7 سمندر بنائے ہیں۔ سوال ہے، انسان کس چیز میں آسانی سے پھنس سکتا ہے مگر اس سے نکلنا آسان نہیں؟ جواب ہے مشکل وقت۔ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ بدر میں مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ پیغمبروں کا مسکن کس کو کہا جاتا ہے؟ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث ہیں۔ حدیث میں زیادہ گفتگو کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ اے الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟
جواب ہے میں یہ کہتا ہوں اے اس بستی کے رہنے والوں، تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کے برے فعل کی وجہ سے اجتماعی عذاب کون سا نازل ہوا؟ جواب ہے کنکروں اور پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا اور بستیوں کی بستیاں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کی گئی اور الٹی کر دی گئی۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب ہے 8ویں پشت سے۔ دارالحکومت کوفہ شام سے کس نے منتقل کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے قرآن پاک میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے دودھ کو۔ قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ وہ نسبت دی جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہیں غزوہ تبوک میں مدینہ میں چھوڑا تھا، کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ حضرت الکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب ہے جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ سوال ہے مصر کو کس سپہ سالار نے کس سن میں فتح کیا؟ جواب ہے عمرو بن العاص 640 عیسوی تا 642 عیسوی۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے عطر سے حد بندی فرماتے ہوئے کتنی گہری خندق کھودنے کا حکم دیا؟ جواب ہے 15 گز گہری۔ وہ کون سا وظیفہ ہے جب تک کیا جائے فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں؟ جب تک درود شریف کا وظیفہ کیا جائے تب تک فرشتے درود شریف پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔